آج ملک بھر سے لوگ جس طرح سے ایک جم غفیر ہے جو یہاں پر چلا آ رہا ہے اور اس میں نامور شخصیات بھی شامل ہیں. زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. آج دو ایسے اشخاص کی برسی کی مجلس ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ کہ وہ ایک ایسے خطیب کو سننے آ رہے ہیں جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اردو زبان کی شیرینی جس کے دہن سے نکلتی ہے اور دل سے راسخ ہوتی ہوئے دماغ تک جاتی ہے, اور اس بنا پہ ترویج تعلیمات معصومین کی جو ایک انداز ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے. نفیس اللوری صاحب ہیں اور ہم ان سے انشاءاللہ بات بھی کریں گے, لیکن آج ابھی اس وقت ہم خیر مقدم کر رہے ہیں تمام وہ جو ویوز یہاں سے دکھانا چاہ رہے ہیں لائیو ٹرانسمیشن میں آپ دیکھیں, اور اس وقت کیمرامین کے ذریعے ہم دیکھیں گے تاریخی امام باڑہ ہے اس میں یہاں پر لوگ کس طرح سے آ رہے ہیں. آج کی اس تاریخی مجلس میں یقیناً یہاں سے ایک میسج بھی جائے گا, اور عالم اسلام میں عالم اسلام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بغیر کسی بندش مذہب و ملت یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے, اور علامہ کو سننے کے لیے جیسے پوری دنیا کے مسلمان یکجا ہوتے ہیں وہی یونٹی آج ہمارے درمیان بین الہم آہنگی کس طرح سے بنائی جائے گی, کیسے ایک دوسرے کے ستون کو پکڑ کر زندگی کے اوراق کو پلٹتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا جائے. تو ہم بات کریں گے مختلف طرح سے مختلف طریقے سے. بہت خیر مقدم ہے آپ کا نفیس اللوری صاحب, اور یقیناً بہت شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں. میں آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس لیے کہ قومی شہرت یافتہ ہمارے بیچ میں جو تشریف لا رہے علامہ, یقیناً ان کی سرزمین پر جب پاکستان میں ہم لوگ گئے تھے تو ہم لوگوں کا بھی استقبال اس سے زیادہ بلکہ اس طرح سے ہوا تھا. تو جتنا استقبال ہم لوگوں کا ہمارا اور تمام یہاں کے شعراء کا کراچی کی سرزمین پر ہوا, اس سے کہیں بڑھ کر استقبال یہاں پر علامہ کا ہونا چاہیے, تاکہ دنیا میں ایک میسج جائے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں یعنی دونوں ملکوں کے بیچ میں سرحدیں تو ہیں, لیکن سرحدوں کو توڑ کر حسینی ہمیشہ ایک رشتہ بناتے ہیں. آج ہم لوگ کربلا جاتے ہیں تو شہنشاہ نقوی کے ساتھ ہم لوگ ہوتے ہیں, کراچی میں شہنشاہ نقوی صاحب کے ساتھ ہم ایک اسٹیج پر رہے ہیں, انہوں نے عزت دیا ہے. آج ہم لوگ ان کو جتنی بھی عزت دیں اور جتنا استقبال کریں وہ کم ہے, اور ایک ایسی شخصیت کی مجلس پڑھنے آ رہے ہیں جس شخصیت کی مطلب تعریف آج پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اور آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے عالم اسلام, یقیناً مرحوم بھی عالم اسلام کے لیے ہی ہمیشہ بولتے رہے, اور علامہ بھی. میرے ساتھ دو بہت ہمارے برادران ہیں جن کے عظیم ترین یقیناً یہ اس وقت اس خوبصورت گلدستے کی سب سے اہم ترین چیز ہے کہ یہاں پر جیسے کہا کہ میں نے بین المذاہب ہم آہنگی, ہم کیسے ایک دوسرے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. بس بہت شارٹ میں اپنا پیغام دیں. بالکل آغا جانی سے جی, میں رامپور سے, میں یہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہوں. اصل یہی ہے کہ ملی کاز میں جو سب سے زیادہ پیش رہنے والی شخصیتیں ہیں حضرت کا ان میں نام آتا ہے, اور اسی لیے ہی حضرت کی زیارت کی شرف حاصل ہو جائے, اس لیے آج بڑے امام باڑہ. ڈاکٹر صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ میں محمد عادل. کس ڈپارٹمنٹ میں؟ میں ڈپارٹمنٹ آف عربک میں ہوں. ماشاءاللہ, جی یعنی آپ مسعود صاحب کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ. میں آپ سے ضرور استفادہ کروں گا, اور میں کوشش کروں گا کہ علامہ صاحب سے آپ ہی بات ہو. جی انشاءاللہ. اور یہ پیغام تو نشر ہونا چاہیے نا کہ آج اتحاد بین المسلمین کی جو بات ہو رہی ہے, یہاں آپ جیسے لوگ آئیں گے, آپ جیسے نوجوان آئیں گے, تو یقیناً ہم اس جو صحیح کردار ہے جو واقعی عالم اسلام کو آئینے کے طور پر دوسروں کو دکھا سکتا ہے وہ پہنچ سکتا ہے. بالکل یہ حقیقت بات ہے, اور بلکہ آغا جانی آئے ہیں تو یہ بات تمام جو وحدت امت کے علمبردار جو شخصیتیں ہیں ان سے ملاقاتیں ہوں, اور مسئلہ کی ہم آہنگی ہو, اور جتنا بھی ہو سکے ممکن ہو سکے ان کے ذریعے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہاں پر قبلہ و کعبہ کا یہاں پر آنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ جو یہاں پر آبسٹرکشن نہ ہو کسی طرح کا, وہ چیزیں چلے جائیں. آئیے ہم اپنے اس چینل کے ذریعے اور اپنے خدیجہ ٹی وی کے ان تمام ناظرین کی خدمت میں اس سرزمین پہ جس کو ہند کہتے ہیں اور اس ہندوستان کا جو عظیم پرچم ہے اس کے ذریعے سے ہم ایسے عالم دین کو آگے بڑھ کر اس کا استقبال کریں گے, خیر مقدم کریں گے. کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ ہوں گے, ہم اپنے ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ کو اس سے جوڑے رکھیں گے.